جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون واتل علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے، سنا دیجئے ان یہودیوں کو، نبأ الذی آتیناہ، اس آدمی کی خبر جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی، علم عطا کیا تھا، فانسلخ منہا، بس یہ اس سے نکل گیا، فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے ہو گیا، فکان من الغاوین، پس وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ ولو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں علم کی وجہ سے بڑھا دیتے، بڑے درجات عطا فرماتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ زمین میں لگ گیا، مال و دولت میں لگ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بس اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، اگر آپ اس پر حملہ کریں تو تب بھی ہانپتا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو تب بھی ہانپتا ہے، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی، اس قوم کی جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، فَقُصُصِ الْقَصَصَ، بس آپ ان واقعات کو ان لوگوں کے سامنے بیان کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، امید ہے کہ یہ فکر مند ہو۔ سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہمارے آیتوں کو، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ پاک ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت دینے والا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس یہی لوگ تباہی و بربادی کا شکار ہونے والے ہیں۔ سورہ اعراف کی 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 175، آیت نمبر 176، آیت نمبر 177 اور آیت نمبر 178۔ ان آیات سے متعلق کچھ مضامین، کچھ تفصیلات پچھلے درس کے اندر آ چکی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کو تنبیہ کرنے اور خبردار کرنے کی نازل ہوئی ہے، اور اس میں اس آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہودیوں میں سے تھا جس کو اللہ پاک نے علم سے نوازا تھا، عبادت سے نوازا تھا، بڑا عبادت گزار اور بڑا نیکوکار تھا۔ مفسرین نے اس کا نام بلعم بن باعورہ لکھا ہے۔ بلعم بن باعورہ نامی ایک آدمی تھا، بڑا نیک و پارسا درویش صفت انسان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پا کر اپنی قوم کے ساتھ شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ بھئی کہ قوم عمالقہ پر آپ نے حملہ کرنا ہے اور ان کو بیت المقدس سے نکال کر آپ لوگوں نے وہاں پر آباد ہونا ہے۔ یہ بات ان تک پہنچ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جس نے فرعون کو شکست دی، جس نے اتنے بڑی طاقت کو، سپر پاور کو شکست دی، وہ ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے اور ہم سے ہماری زمین چھیننے والا ہے۔ تو یہ قوم والے اسی آدمی کے پاس چلے گئے جو بڑا نیکوکار پرہیزگار تھا، اس سے کہا کہ بھئی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ ہم پر حملہ آور ہوگا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا اور وہ ہمیں اپنی زمین سے، اپنے وطن سے نکال دے گا۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں بھائی، میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کرنا اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ بہت منت سماجت کی تو اس نے کہا کہ چلو میں رات کو مشورہ کر لیتا ہوں، اللہ سے استخارہ کر لیتا ہوں، کل تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے رات کو استخارہ کیا اور استخارہ کر کے اللہ سے مانگا، اللہ نے اس کو خواب میں بتا دیا کہ نہیں بھائی یہ کام ہرگز نہیں کرنا، وہ میرا محبوب اور پیارا بندہ ہے، میرا نبی ہے، برگزیدہ بندہ ہے،
اس کے حق میں بد دعا کبھی تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ تفسیر مظہری والے نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ خچر پر گدھے پر بیٹھا ہوا تھا اور پہاڑی پر چڑھ رہا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں اس پہاڑی پر چڑھ کر موسیٰ کو اور اس کی قوم کو دیکھوں گا، اور جب وہ قریب پہنچیں گے تو میں ان کے لیے بد دعا کروں گا۔ وہ خچر آگے نہیں جا رہا تھا، نیچے گر گیا، اس نے زور لگایا، پھر بڑی مشکل سے اٹھا، پھر آگے چلا، پھر دوبارہ اس نے اس کو مار پیٹ کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو قوت گویائی دی اس خچر کو۔ اس نے کہا کہ ظالم تو کہاں جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے گا جو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، تیری بد دعا اللہ کے بارگاہ میں کہاں قبول ہوگی؟ اس ظالم کو پھر بھی نصیحت حاصل نہیں ہوئی کہ اللہ نے ایک جانور کے منہ سے کہلوا کر اس کو سمجھایا کہ بھئی کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا نہ کر۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ بھئی کہ مال و دولت کی لالچ میں اور بیوی کے کہنے پر اس کو لالچ ہوئی، اس نے اس کی منت سماجت کی، اس نے زور لگایا، یہ تیار ہو گیا بد دعا کرنے کے لیے۔ اور قوم کے مجمع میں جب یہ بد دعا کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیلیوں کے لیے جو مسلمان تھے، تو جیسے کہ میں نے بتایا مفسرین نے لکھا ہے کہ بھئی کہ یہ ان کے لیے بد دعا کرنا چاہتا، اس کے منہ سے اپنے قوم کے لیے بد دعا نکلتی، یعنی یوں کہنا چاہتا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تباہ ہو جائے، لیکن یہ کہہ پڑتا کہ میری قوم تباہ و برباد ہو جائے۔ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ بھئی کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں، ہم نے تو آپ کو اس لیے ہدیہ پیش کیا ہے، ہم نے تو آپ کو اس لیے مجبور کیا ہے، اس لیے منت سماجت کی کہ آپ موسیٰ پر بد دعا کریں۔ تو کہنے لگا کہ میری زبان میرے قابو میں نہیں، میں جو کہنا چاہتا وہ نہیں نکال سکتا ہوں، اللہ پاک میری زبان سے وہ نکال رہا ہے جو میں نہیں چاہتا۔ انسان کو اشکال ہوتا ہے نا کہ بھئی کہ کل قیامت کے دن انسان کے اعضاء بولیں گے، اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ نے میں دنیا میں کر کے دکھایا ہے۔ تو انسان کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اللہ پاک اس کی زبان سے اس کے ارادے اور اس کے عزم کے خلاف اللہ پاک اس کی زبان سے نکلواتا ہے۔ چنانچہ اس نے بد دعا کی، لیکن اس کی بد دعا اس کو لگی، اس کی قوم کو لگی۔ اسی وقت فی الفور اللہ نے اس کو اس سزا میں مبتلا کیا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی اور سینے تک لٹکنے لگی۔ اللہ محفوظ فرمائے، بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بھئی کہ جو آدمی اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے نبیوں کو جانتا ہے، اللہ کے دین کو جانتا ہے، اس کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔ یعنی جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، اللہ کے دینوں کو مانتا ہے، شریعتوں کو مانتا ہے، اس کے لیے اس سے بڑی عبرت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کی زبان اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی، لٹک رہی تھی، ہر وقت یہ ہانپتا رہتا تھا۔ جیسے کتے کی حالت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، آپ اس کو ڈراؤ دھمکاؤ تو تب بھی زبان باہر نکال کر ہانپتا رہتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دو تو تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کے اندر اسی کو بیان کیا ہے، جیسے کتا زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے اور اپنی تھکاوٹ کا، اپنے تھکن کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح ایک آدمی جو اللہ کے اور اللہ کے دین کے خلاف بد دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی کے برخلاف بد دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی ایسی حالت کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آدمی کی تشبیہ، اس آدمی کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے۔ اس بات میں نہیں دی ہے کہ اس کی زبان لٹک رہی تھی، بلکہ اس بات میں تشبیہ دی ہے کہ کتے کی یہ خصاصت ہے، یہ دنات ہے، یہ برائی ہے کہ ہر وقت حرص و لالچ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا پیٹ بھرا ہوگا، اس کو بھوک نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ منہ مارے گا، حرص و لالچ اس کے اندر ہوگی۔ تو جو آدمی اللہ کے نبی کے مخالف ہوتا ہے، جو اللہ کے دین کے مخالف ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی فطرت، اس کی طبیعت کتے کی سی بناتے ہیں۔ بڑی عبرت کی بات اور نصیحت کی بات نہیں، لہٰذا اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ بھئی کہ کبھی بھی اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کی تابعداری کے مقابلے میں آدمی کو اتنا حریص اور ذلیل نہیں ہونا چاہیے۔
ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی عالم تھا، درویش صفت تھا، نیکوکار تھا، نیک اعمال کرنے والا تھا، اللہ کا مقرب تھا، لیکن اس نے بدعملی کی، نبی کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا، تو ایسے رائندہ درگار ہوا، ایسا مردود ہوا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمان نے لکھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بہت سخت جملہ ہے یہ، کسی مسلمان ایمان والے کے لیے یہ کہنا کہ بھئی مردود ہو کے بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا کے اندر یہ فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنی گھٹیا حرکت، اتنی بری حرکت عالم ہی کرتا ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہی کر سکتا ہے۔ نہیں، ہر وہ آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ ہر اس آدمی کی حالت ہو سکتی ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ کسی عالم کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ بھئی کہ وہ اللہ کے نافرمان ہو جائے گا تو اللہ اس کے ساتھ ایسے کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی عالم نہ ہو، عام آدمی ہو، اس نے بھی اگر اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کی، تو اللہ پاک اس کا بھی انجام یہ کر سکتا ہے۔ کتے سے متعلق اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بہت خسیس اور بہت ذلیل جانور ہے۔ دناءت کے اعتبار سے، ذلالت کے اعتبار سے کوئی بھی جانور اس کی طرح نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس آدمی کو اتنا بڑا جرم کرنے کی وجہ سے، بڑا گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور ان یہودیوں کو خبردار کرنا ہے کہ اللہ نے جس طرح ان کو کیا تو تمہیں بھی ایسا کر سکتا، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو۔ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا مرتبہ نہیں ہے جتنا کہ نبی آخر الزمان کا مرتبہ ہے۔ تو جب آدمی موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کو اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی ذلت و رسوائی سے دوچار کر سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف جو ہوگا اللہ پاک اس سے زیادہ اس کو کرے گا۔ یہ ابو لہب کے بارے میں نے پڑھا ہے، تبت یدا ابی لہب، اس آیت کی تفسیر میں نے پڑھا ہے کہ جب اس کا انجام ہوا، جب یہ مرنے کے قریب ہوا تو گھر والے اس سے بیزار ہو گئے تھے، ایسے مرض کے اندر مبتلا ہوتا کہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا، اس کے اپنی بیوی، اس کے اپنے بچے اس کے پاس نہیں آتے تھے، حالانکہ 7 یا 8 بیٹے تھے اس کے۔ اور پھر کیا ہوا، جب یہ مر گیا تو اس کو لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، مزدوروں کو پیسے دے کر اس کے لاش کو اٹھایا گیا اور کہیں جا کر اس کو گڑے اس کے اندر دفن کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے والا تھا۔ اس طرح اور بہت سارے ہیں۔ ابو جہل کو بھی آپ دیکھ لیں کیسے مارا گیا، 2 بچوں نے اس کو مارا ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کے مخالف ہوتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو بہت عبرتناک سزا دیتا ہے۔ انسان ٹھیک ہے شیطان کے اس میں بہکاوے میں آ کر، نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کرتا ہے، لیکن کبھی حق کے ساتھ ایسے مقابلہ کرے کہ دوسری طرف اس کو پتہ کہ سچ اور حق ہے، اللہ کی مدد ہے، لیکن پھر بھی اس کی مخالفت کرے۔ آج ایک آدمی ہزاروں زنا کرے، ہزاروں چوری کرے، ہزاروں قتل و غارت کرے، یہ نبی کے مخالفے میں نہ آنے کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ جائے، تو یہ آدمی چونکہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آیا تھا اس لیے اتنا بڑا ذلیل و رسوا ہوا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان آیتوں کی تفسیر میں 2-4 نصیحت کی باتیں لکھی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑے فائدے کی وہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس واقعے کو قرآن کریم نے کیوں بیان کیا ہے، اس میں کیا موعظت اور کیا نصیحت ہے۔ 2-4 باتیں انہوں نے ذکر کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو علم کی صفت، عمل کی صفت، علم کی دولت، عمل کی دولت دی تو اس پر کبھی بھی ناز نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس آدمی کو اللہ نے بڑا علم عطا کیا تھا، اس آدمی کو بڑا اللہ پاک نے عمل عطا کیا تھا۔ میں نے پہلے درس سے بتایا تھا کہ اس کو اسم اعظم معلوم تھا۔ اسم اعظم وہ نام ہے اللہ کا کہ اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کو دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے اس کو دیا تھا، لیکن کہاں پہنچا؟ صرف اور صرف تکبر کرنے کی وجہ سے کتنا ذلیل و رسوا ہو کے کتے کی طرح بن گیا۔
پھر مفتی صاحب نے لکھا ہے 3 باتیں لکھی ہیں اس پر، تینوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اگر علم عطا کیا ہے، اگر عمل عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے آپ کو دینداری عطا کی ہے، دین کا وافر حصہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، 1۔ نمبر 2، اس پر استقامت کی دعا کریں اللہ سے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ استقامت کی دعا کے ساتھ ساتھ توکل علی اللہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ علم نہیں، عمل نہیں، کوئی بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کو اچھی شکل دی ہے، اچھا ماحول دیا ہے، اچھی بیوی آپ کو دی ہے، اچھے بچے آپ کو دیے ہیں، اچھا معاشرہ آپ کو دیا ہے، اچھا ملک آپ کو دیا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے تو آپ نے اس پر نازاں نہیں ہونا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، بلکہ ان سب کا اللہ کے بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا ہے، استقامت کی دعا کرنی ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے۔ ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شکر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس یہ کہیں کہ بھئی کہ بس یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اچھا خاندان دیا، اچھا ماحول دیا، اچھی اولاد دی، نہیں، بلکہ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے جان کر اپنے آپ کو عاجز اور حقیر سمجھنا کہ اللہ نے دی ہے، میرا نہیں ہے بس کہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ شکر کہتے ہیں، شکر جانتے ہیں اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں کیا کہ بھئی شکریہ اس پر ہوتا ہے کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ بھئی میں اس کا حقدار نہیں تھا، اس نے مجھے حقدار بنایا۔ آپ کو کسی نے کوئی چیز دی، آپ نے قبول کر لیا، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس وجہ سے کہ میں اس سے حقدار نہیں تھا، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے دے دیا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ مجھے نہیں دیتے، لیکن آپ نے مہربانی کی، آپ نے مجھے دے دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر علم، ہر عبادت، ہر اچھی بات پر اللہ کے بارے میں یہی سمجھے کہ واللہ العظیم میں اس کا حقدار نہیں تھا، مستحق نہیں تھا، اللہ تو نے مجھے دیا۔ اس کو بولتے ہیں شکریہ ادا کرنا، کیا واقعی اللہ نے مہربانی کر کے مجھے دیا۔ اور استقامت کا مطلب یہ ہے اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی رہے، یہ حالت کبھی تبدیل نہ ہو۔ آج میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اپنے ہاتھ پیر سے چل پھر سکتا ہوں، اپنے کام خود کر سکتا ہوں، نماز خود پڑھ سکتا ہوں، بیٹھ کے نہیں پڑھتا، کھڑا ہو کے پڑھتا ہوں، کسی سے پانی کے گلاس نہیں مانگتا، خود پی سکتا ہوں، خود کھا سکتا ہوں، بیت الخلا خود جا سکتا ہوں۔ یا اللہ اس پر مجھے قائم رکھنا، کسی کا محتاج نہیں کرنا، یہ دعا اللہ سے کرنا، یہ استقامت ہے۔ اور توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کروں، جتنی بھی محنت کروں، جتنی بھی کوشش کروں، جتنی بھی دعائیں کروں، اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا بس اللہ اس کے لیے کافی شافی۔ میں قرآن کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جس مسلمان کو 3 باتیں حاصل ہو گئی نا، 100% یقینی جنت میں جائے گا۔ اگرچہ اعمال کی کمی ہو، اگرچہ گناہگار ہو، لیکن یہ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی جس نے کوشش کی نا، انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ بس اس کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہوگی، سیدھے جنت میں جائے گا، کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا وجود، میرا ایمان، میرے سب کچھ، میری نماز، میرے روزہ، میرے تمام اعمال اللہ کی مہربانی سے ہے۔ اس پر میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے استقامت نصیب فرما، کبھی بھی میرے پھونک پھسل کر میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے ارادے کے تبدیل ہونے کی دیر ہوتی ہے، بس کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، جس طرف چاہے پھیر دے بس۔ بڑا سائنسدان، بڑا فلسفی ہوگا، بڑا سمجھدار اور شعور رکھنے والا ہوگا، معمولی سے بات میں وہ پھر جائے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا ہے۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ ایک بات میں نے درس میں سبق میں پڑھایا، پچھلے سال پڑھایا، اس سے پچھلے سال پڑھایا، اچھی طرح مجھے سمجھ میں آتا ہے، کبھی کبھار ایسا ذہن سے نکل جاتا ہے جیسے کہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اسے۔ یہ صرف اللہ کے قدرت کے کرشمہ ہے کہ جب اللہ چاہے گا تو آپ کو آئے گا، جب اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کو نہیں آئے گا۔ جب اللہ توفیق دے گا تو آپ سے ہوگا، اللہ توفیق نہ دے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ بھی میرا تجربہ ہے، آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی کبھار رات کو دیر سے سوئے، امید نہیں ہوتی تہجد کی نماز پڑھنے کی، اٹھنے کی، لیکن اللہ چاہتا ہے تو اللہ آپ کو اٹھا دیتا ہے۔
1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ اٹھ جاتے ہیں، اور کبھی کے بعد آپ عشاء کے فوراً بعد سوئیں اس ارادے سے کہ جلدی اٹھ جاؤں، 2-4 رکعت تہجد پڑھو، فجر کی اذانیں بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، آپ نہیں اٹھ پاتے۔ یہ صرف اللہ کی مہربانی۔ تو اس لیے کسی بھی علم، کسی بھی عمل، کسی بھی کمال پر کبھی بھی نازاں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ شیطان کی تباہی صرف یہی تھی کہ اس نے اپنے عمل اور اپنے علم اور اپنے عبادت پر اس نے ناز کیا، تو کام کتنا بڑا رائندہ درگاہ بن گیا۔ تو حضرت مفتی صاحب نے بہت زبردست بات لکھی ہے، مجھے بہت پسند آئی کہ بھئی کہ اس موعظت کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے اس واقعے کے اندر کہ بھئی کہ انسان کو اگر اللہ پاک نے کوئی نعمت دی ہے تو اس پر نازاں نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور استقامت کی دعا کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا فاستقم کما امرت، قرآن نے کہا ہے جو کچھ تجھے حکم دیا جاتا ہے اس پر استقامت کے ساتھ رہو، دوام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ رہو۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ شکریہ ادا کرنا بھی اللہ پر بھروسہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، لیکن توکل کا مطلب یہ ہے، بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری ساری دعائیں، میرے سارے شکر، میرے سارے اوراد و وظائف جب تک اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا تو کوئی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت مفتی صاحب نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ بھئی کہ آدمی کو ان مواقع سے، ان لوگوں سے بھی بچنا چاہیے جو اس کے عمل کو، اس کے ایمان کو اور اس کے زندگی کو خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے لکھا اولاد، بیوی، اس کا خاندان، اس کا معاشرہ جو اس کے اندر بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ آدمی کیوں تباہ ہوا، کیوں برباد ہوا؟ بیوی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم یہ کام کرو، بیوی نے اس کو مجبور کیا کہ بھئی کہ ان کی بات مان لو اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر لو۔ قرآن نے کہا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے تمہارے مال اور تمہارے اولاد۔ تو حضرت مفتی صاحب کا یہ فرمانا بالکل بجا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ چیزیں، ان کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، معاشرے کی محبت، دوستوں کی محبت، خاندان والوں کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور پھر ان کی محبت کی وجہ سے وہ غلط کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کے خطبہ ارشاد فرما رہے، خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خطبہ روک دیا، منبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو گلے سے لگایا اور پھر فرمایا کہ یہ اولاد فتنہ ہے۔ اس موقع پر فرمایا، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی کہ مجھے خطبہ نہیں روکنا چاہیے تھا، مجھے نیچے نہیں اترنا چاہیے تھا، ان کو گلے سے نہیں لگانا چاہیے تھا، میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اللہ کی عبادت کو جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن انسان پھر انسان ہے، اس کے ساتھ اولاد کی محبت اور مال کی محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ کمی بیشی کر بیٹھتا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے وہ کام کرنے والے ہیں جو اللہ پاک نے آپ کو اجازت دی ہے، ان کے لیے گناہ نہیں، میرے اور آپ کے لیے گناہ ہے۔ میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نماز میں بچہ آ جائے تو نماز توڑ کر اس کے بچے کو سنبھالنے کے لیے چلا جاؤں، لیکن ان کو اجازت تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب سجدے میں ہوتا تھا اور حسین میرے کندھے پر آ جاتے تو میں سجدے کو طویل کرتا تھا، لمبا کرتا تھا۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ ان مواقع سے، ان جگہوں سے، ان لوگوں سے بھی دور ہٹے جو اس کی گمراہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں تو یہ 100% یقینی بات ہے، آدمی دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، نماز سے وقت آذان بھی ہو جاتی، گزر جاتے، ان کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، اپنے خاندانی رسم و رواج کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ سارے کے سارے وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علماء نے نشاندہی کی ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا۔ نمبر 3، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے ان واقعے کے، اس واقعے کے اس میں ضمن میں یہ موعظت اور یہ نصیحت بھی لکھی ہے کہ بھئی کہ بے حیائی کے کاموں کو اپنے اندر گنجائش نہیں دینا، اپنی ذات میں بھی، اپنے اولاد میں بھی، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے معاشرے کے اندر بھی۔ بلکہ انہوں نے یہ بڑا سخت جملہ لکھا ہے، اپنی قوت کو پورا استعمال کر کے اپنے معاشرے کو
بے حیائی کی باتوں سے روکنا، نامحرم کی تصویر آپ کے گھر میں لگی ہوئی نہ ہو، آپ کے جیب میں نہ ہو۔ یہ جو بڑے بڑے موبائل رکھتے ہیں اور اس میں تصویریں رکھتے ہیں، مجھے بہت خوف آتا ہے کہ اس کا عذاب تو اپنی جگہ پر ہے، خدا نخواستہ اس کی وجہ سے آدمی کے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائے، ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، موبائل ساتھ لاتے ہیں اور اس کو جب کھولتے تو اس پر تصویر لگی ہوئی تھی، اللہ کے گھر کے اندر۔ تو یہ بے حیائی کی بات ہے۔ اور جیسے کہ اس واقعے میں آپ کے سامنے آیا کہ اس بلعام بن باعورہ جب وہ سزا میں مبتلا ہو گیا تو اس نے اپنے قوم سے کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، میری دنیا اور آخرت تو تباہ ہو گئی ہوگی۔ ہاں میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو تم لباس پہنا کر، بنا سنا کر ان کے اندر بھیجو تاکہ وہ ان کے ساتھ غلط کام کریں اور پھر وہ تباہ ہو جائیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ آخر زمانے میں بہت سارے کام ہوں گے، بہت سارے گناہ ہوں گے، ان سے تم بچنا، فرما کہ خاص طور پر بے حیائی سے بچنا، اس لیے کہ جس قوم میں بے حیائی پھیلے گی اللہ پاک ایسے بیماریاں پیدا کرے گا کہ تمہارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں سنی ہوئی۔ بہت زبردست بات ہے، بہت زبردست بات۔ جس گھرانے اور جس فرد کے اندر حیا ہوتے ہیں وہ ایمان لازماً اس کے اندر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے ایمان اور حیا دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں تک ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، جہاں پر حیا ہوگی ایمان ہوگی، جب ایک چلا جائے گا تو دوسرا خود بخود چلا جائے گا۔ کسی کے اندر حیا نہ ہو تو ختم، ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہے، یہ موعظت و نصیحت کی باتیں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی کہ بے حیا کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ سارے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے کسی حکم کی، اللہ کے نبی کی مخالفت کی جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب یقینی طور پر آتا ہے۔ یہ تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میرا تجربہ بھی ہے، قرآن اور حدیث کا حکم بھی ہے، انسان پر جب بھی کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اللہ نے مجھے کسی سزا میں، کسی گناہ میں مبتلا کر دیا، کسی عذاب میں مبتلا کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگر کوئی مالی اعتبار سے پریشانی میں مبتلا ہے، بیماری کے اعتبار سے پریشانی میں مبتلا ہے، اولاد کے اعتبار سے پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف ہے تو ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی گناہ اس کے اندر ہے۔ اس آدمی کی زبان کا باہر نکلنا اور اتنا عذاب میں مبتلا ہونا ایسے نہیں ہے، اتنا بڑا جرم اس نے کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے خلاف اس نے بد دعا کرنا چاہیے، اللہ نے اس کو اس سزا میں مبتلا کر دیا، اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آج بھی یہی ہے اور قیامت تک یہی سلسلہ اللہ کا کہ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی عذاب آئے گا تو ضرور کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں، میں کہنے کو شرمندگی محسوس کرتا ہوں لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اس مصیبت سے نجات کی دعا اپنی جگہ پر، صدقہ خیرات اپنی جگہ پر، دوسروں کے پاس، بڑوں کے پاس جا کر ان کو منت سماجت کرنا، میرے حق میں دعا کرے اپنی جگہ پر، لیکن کثرت سے استغفار کرنا، توبہ استغفار کرنا کہ اللہ میرے گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو اور کوئی گناہ نہیں ہوا۔ یہ تو انبیاء کا درجہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو گناہوں سے پاک رکھا، پھر بھی مصیبتیں ان پر آتی تھی، اللہ ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے ایسا کرتا تھا۔ یا کسی بڑے صحابی کا، کسی بڑے آدمی کا یہ درجہ ہے کہ اللہ پاک اس پر مصیبت آتا ہے اس کے درجے کو بڑھانے کے لیے۔ عام امتی تو گناہ گار ہے بیچارہ۔ بہرحال ان سب باتوں کو بڑے درد کے ساتھ، بڑے اس کے ساتھ لینا چاہیے اور ان پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرے اندر شکر کی کمزوری ہے، میرے اندر استقامت کی کمزوری ہے، میرے اندر جو وہ توکل علی اللہ کی کمزوری ہے۔ اور اس آیت میں ایک بہت اچھی بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ بھئی کہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلا، واتبع ہواہ، اپنے خواہشات کو اس نے پیروی کی۔ یعنی جب اس کو کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو، وہ پہلے تیار نہیں ہوا، بعد میں جب اس کو مال کی پیشکش کی گئی، بیوی نے اس کو کہا، قوم والوں نے اس کو کہا، تو وہ تیار ہو گیا اس کے لیے۔ اللہ پاک نے اس کو بیان کیا کہ وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ یعنی اگر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، پوری قوم والے مل کر اس کو مارتے، تو تب بھی اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے خلاف بولنا۔
اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنا، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے بد دعا کرنا، یہ اللہ کو کہاں برداشت ہو سکتا ہے؟ ایک اور بات بھی مفتی صاحب نے لکھی ہے، بہت اچھی بات لکھی ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ بھئی کہ جو لوگ برائی کرنے والے ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ قوم والے برے لوگ تھے، ان کے پاس آئے اور ان کو برائی کے پر آمادہ کیا، اس کو چاہیے تھا کہ ان کو اپنے پاس نہیں چھوڑتا، ان کی باتیں نہیں سنتا۔ بھئی ایک آدمی نشہ ہی نہیں ہوتا، پیدائشی نشہ نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، لیکن ایسے محفل میں جا کر جو شرابیوں کی محفل ہوتی وہاں جا کر نشہ آدی بنتا ہے، وہاں جا کر نشہ کرنے والا بنتا ہے۔ اگر وہ وہاں نہیں جاتا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر یہ اچھا ہے کہ ایسے لوگ جو برے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے جو اہم بات میں سمجھتا ہوں، ایسے لوگوں سے جو برے ہیں، جن کی عادتیں بری ہیں، ان کی ہدایوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ان سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہدیہ دیا تھا، بہت بڑا ہدیہ پیش کیا تھا مال و دولت کی صورت میں، وہ تو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن بیوی نے اسے زبردستی قبول کروایا اور اس گمراہی کے اندر، اس تباہی کے اندر مبتلا ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جہاں بھی کچھ کھانے کو ملتا ہے، جہاں پر بھی کچھ ہدیہ تحفہ ملتا ہے، اگر نیک آدمی ہے تو اس کو قبول کرنا بھائی، اگر نہیں ہے تو پھر قبول نہیں کرنا۔ حجاج ابن یوسف سے متعلق میں نے پڑھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے علماء کو جمع کر کے ان کو دعوت کی تھی اور ان کو حرام کھلایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگ میرے حق میں بد دعا کریں گے تو ان کی بد دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کا مخلص بن کر، آپ کا دوست بن کر آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرے، آپ کی دعوت کرے، لیکن آپ کو حرام و ناجائز کھلائے، تاکہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر بھی بدعملی پیدا ہو جائے۔ اگرچہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن آپ کے اندر یہ بدعملیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے نیکوکار آدمی کا ہدیہ قبول کرنا چاہیے، اور نیکوکار آدمی کے ہاں دعوت قبول کرنی چاہیے، ان کے ہاں کھانا چاہیے۔ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ظلم کرنے والے تھے اپنے نفسوں پر۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو اللہ کے آیتوں کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، ان کو قبول نہیں کرتا، وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہے، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہے۔ فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنی ذلت و رسوائی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ اسی طرح بہت بڑے بڑے کافر، نمرود کو دیکھیں کتنا بڑا بادشاہ تھا، معمولی سے مچھر کی وجہ سے وہ مر گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو کوئی آدمی دنیا کے جتنے بھی بڑی طاقت ہونا، اللہ کی مخالفت میں، اللہ کے ہاتھوں کو جھٹانے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مسلمان تو پھر مسلمان ہے، اس کو تو کبھی بھی کسی حال میں بھی اللہ کے ہاتھوں کو نہیں جھٹانا چاہیے، کسی بھی حکم کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ سوال کرو کہ اللہ جتنے بھی اعمال میں کرتا ہوں ان کو قبول فرما، اور جن اعمال کو میں نہیں کرتا ان کو کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں، یا اللہ مجھے ان میں نمازوں کو قبول فرما، اور جس نماز کے پڑھنے میں کمزوری کرتا ہوں، اس کو میں نہیں پڑھتا ہوں، اس کے پڑھنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ 4 نمازیں جماعتوں کے ساتھ جماعت سے پڑھتا ہوں، اور ایک نماز میری جماعت سے نہیں تھی، اس کو بھی جماعت سے پڑھنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اگر یہ دعا نہیں کی نا تو یہ خطرہ ہے کہ جو کچھ کر رہا ہو یہ بھی چھن جائے گا۔ اگر آپ نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ سے کہ اللہ میرے ان اعمال کو قبول فرما، ان کو استقامت نصیب فرما، اور جو میں نہیں کرتا ان کو کرنے کی توفیق عطا، اگر یہ دعا نہیں کی نا تو جو کچھ کر رہے ہو یہ بھی چھوٹ جائے گا۔ اگر آپ استقامت چاہتے ہیں کہ میرے سارے اعمال ہوتے رہیں تو اس کے لیے چاہیے کہ یہ دعا کرو، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔